اس وقت وزیراعظم عمران خان ٹیلی فون پر عوام کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ کوشش تو یہ تھی کہ تقریباً ہر مہینے 2 مہینے کے بعد میں اسی طرح آپ کے سوالات لوں اور آپ کے سامنے آؤں، اور کئی ایشوز لوگوں کے سامنے آتے ہیں جن کے جواب وہ میرے سے سننا چاہتے ہیں۔ اصولاً تو یہ مجھے پارلیمنٹ کے اندر جواب دینے چاہیے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پارلیمنٹ میں وہ مجھے بولنے نہیں دیتے، وہ شور مچا دیتے ہیں۔ ایک پورا NRO کا وہاں ایک کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ NRO اگر نہیں دو گے تو آپ بول نہیں سکتے، تو اس لیے میں وہاں بات نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا۔ میں اس لیے بھی آپ کے سامنے ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام ہے، یہ بار بار میں کہتا ہوں۔ اس کے جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال، ان کا یہ خواب تھی کہ ایک ایسی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا اس ریاست کو دیکھ کے سمجھے کہ اصل میں اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ میں نے ابھی پچھلے دن مضمون لکھا مدینہ کی ریاست کے اوپر، تو کوئی ہمارے جو مخالف تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دین کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میری طرح کے آدمی کو پولیٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا تھا جب کرکٹ کے بعد، اور میرے پاس تو سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور کوئی اور پولیٹیشین وہ اس کو کوئی جانتا نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے، کسی کا کوئی نام نہیں تھا۔ تو میں تو آیا اس لیے تھا، اور جو 25 سال پہلے آپ ہمارا نظریہ دیکھیں تحریک انصاف کا، واضح طور پہ ہمارا گول لکھا ہوا ہے، ہمارا منشور، ہمارا نظریہ اسلامی فلاحی ریاست، جو کہ پاکستان کے آبجیکٹیو ریزولوشنز میں ہمارے جو پہلے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن میں لکھا تھا اسلامی فلاحی ریاست، اور وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس ہے۔ تو لہٰذا یہ تو 25 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں، پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی، کہ پہلے دن سے اور جب تک اقتدار ملا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایشین ٹائیگر بنانے نہیں جا رہے، ہم کوئی لاہور کو پیرس بنانے نہیں جا رہے، ہم تو اس ملک کو جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا، جو ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی جبکہ پتہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ وہ خواب تھی کہ ہم ایک مثال پیدا کریں گے۔ تو میرا تو ساری سٹرگل ہی وہ ہے۔ ابھی میں آپ کا سوالات کا منتظر ہوں، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک جس مقصد کے لیے قوم بنی تھی ہم اس مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جب کال کریں اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب ہیں، بات کیجیے گا۔ جی میں راولپنڈی سے سعیدہ ناز بات کر رہی ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں۔ وزیر اعظم صاحب، پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب پر آپ نے بولا تھا کہ بہت جلد مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا۔ ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے۔ شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال کی قیمتیں چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے۔ جی شکریہ۔ دیکھیں، پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ۔ میں جب صبح 1 گھنٹہ اٹھتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے، اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے، اور مہنگائی کا صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے پاس بڑے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں، ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے
جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے, لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے. لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں. مہنگائی اس وقت دنیا کا فنومنا ہے. سیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 2 قسم کی مہنگائیاں ہوئیں. ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ہمیں ملا تقریباً $20 ارب کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پہ پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے, ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی. ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکیٹ میں پھینک کے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے. تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب گرا, جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا. تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے. یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں نا کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے, میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شارٹیجز ہوئی یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے. اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث اس مہنگائی میں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی 50 اس کی صرف 6 کروڑ آبادی ہے, ہماری 22 کروڑ ہے. ان کا جو سالانہ آمدنی ہے جو GDP کہتے ہیں وہ تقریباً 50 گنا ہے پاکستان سے زیادہ. اب ان کی امریکہ کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کووڈ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے مدد کرنے کے لیے وہ $8 ارب تھا. امریکہ اب تک $6,000 ارب خرچ کر چکا ہے. تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ہیں ان کے کیا ہیں. اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے. پہلے یہ ورلڈ فوڈ پرائسز یہ اس وقت دنیا میں 10 سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے. امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن ہے 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جاپان کی دسمبر ہول سیل انفلیشن یہ رائٹرز کے مطابق یہ ان کی 20 سال میں جاپان میں مہنگائی آئی ہے. پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے یہ دنیا کے اندر ریکارڈ اوپر چلا گیا. بدقسمتی سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارا گھی ہے 75% امپورٹ ہوتا ہے. اس کا ریکارڈ قیمتیں دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہے. پھر جناب جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا 50 گنا زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے, ان کی جو GDP ہے ہمارے سے. 30 سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے. فرانس کے اندر 13 سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے. جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 30 سال میں سب سے زیادہ ہے. یورپ, اب سارے یورپ کی بات کریں, یہ TRT کی رپورٹ ہے کہ 30 سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے. یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو افیکٹ کرتا ہے, فرٹیلائزر یہ جو کھاد ہے. اس وقت دنیا میں وہ خوف ہی آ گیا کہ کھاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں, اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے, گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں, گیس سے کھاد بنتی ہے, کھاد کی کمی ہو گئی ہے. یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں ساری دنیا میں اکانومیز کے اوپر لکھتی ہے, وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائسس ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائسس, یعنی آگے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا. یہاں ایک اور آرٹیکل آیا, میں صرف جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے, اعتدال کرے. یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہاں کینیڈا کا ذرا سن لیں. کینیڈا کے 40% لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی خوراک لینے کا کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے. اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ
करोड़ों रुपया खर्च करते हैं कनाडा की सिटीजनशिप लेने में क्योंकि वहाँ खुशहाल है, उधर के अंदर मसला आया हुआ है। तो मैं सिर्फ ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, पहले तो एक समझ जाएं कि जो कोरोना है, जो कोरोना की पैंडेमिक है, ये एक सदी में 100 साल में इतना बड़ा क्राइसिस आया है दुनिया का। ये इसमें सारी दुनिया मुतासर हुई है, सारी दुनिया में गुर्बत बढ़ी है। अमेरिका के अंदर जो जिस तरह 8-6 हज़ार अरब डॉलर खर्च किया उन्होंने कोरोना के इफेक्ट्स दूर करने के लिए, वहाँ लाइनें लगी हुई हैं लोगों की खाने की चीज़ें लेने के लिए। तो देखें, हम उसका हिस्सा हैं। जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो इफेक्ट हो गया, तेल की कीमत दुगनी हो गई है, बल्कि मैं देख रहा था कि वो शायद और ऊपर चली जाए। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है सारी सोसाइटी पे, बिजली पे पड़ता है, तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है, महंगाई होती है। और फिर अब मैं आपको एक और, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं सिर्फ 2 मिनट और आपके लेना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो महंगाई का इम्पैक्ट कौन से तबके को हुआ है? तनख्वाहदार तबके को। तनख्वाहदार तबका बदकिस्मती से, जिनकी सैलरीज़ हैं, जैसे जैसे महंगाई हुई है ये मुतासर हुआ। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ ये बता दूं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अल्लाह का करम है कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। हमारी इंडस्ट्री क्योंकि सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, मज़दूरों के हालात बेहतर हुए हैं, किसानों का सबसे, जो आधी आबादी हमारी देहात में रहती है, कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया। उनकी जो इनकम है, हम देख 73% उनकी इनकम के अंदर, उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, क्योंकि जो 4 बड़ी फसलें हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, उनको कीमत भी रिकॉर्ड मिली है। तो वो जो पैसा गया है जो देहात के अंदर, वो 1400 अरब रुपया गया है मज़ीद इजाफी। उसकी वजह से वहाँ इतना बुरे हालात नहीं हैं। मज़दूरों के, टेक्सटाइल के लेबर नहीं मिलती, स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही, उनकी तनख्वाहें 40 से 60% बढ़ गई हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड है। इस वक्त कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बूम आई है, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसके अंदर कई जगह मजदूर नहीं मिल रहे, उनकी भी तनख्वाहें ऊपर गई हैं। सिर्फ जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है और जो हमने अभी ठीक करना है, वो है हमारा तनख्वाहदार तबका। उनको इस वक्त मुश्किल में है। और मैं आपको ये आखिर में ये कह दूं कि हमारी अब पूरी कोशिश है, जैसे जैसे हमारी अल्लाह का शुक्र है टैक्स कलेक्शन बढ़ती जा रही है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम जैसे जैसे पैसे बढ़ें, अपने एहसास राशन के अंदर भी इजाफा करें, इस तबके को जो तनख्वाहदार है इसकी मदद करने के लिए। और इंशाल्लाह जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, जो सरकारी नौकर भी है, इनकी भी मदद करें। इसके लिए थोड़ा आपको सब्र चाहिए होगा। लेकिन मैं फिर से ये कहता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। इस वक्त अगर दुनिया में उठा के देखें, हर जगह ये मसला आया हुआ है महंगाई का। वज़ीर आज़म साहब, इससे मिलता जुलता एक सवाल आया कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। जी, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने भी उनको अपील की हुई है कि कॉर्पोरेट में रिकॉर्ड प्रॉफिट आए हैं। मैं देख रहा था कॉर्पोरेट प्रॉफिट 980 अरब रुपए के हुए हैं। और मैं फिर आज अपील कर रहा हूँ, और मैं इनको बुला के भी बड़े इंडस्ट्रीज़ को कहूँगा कि आपको मदद करनी चाहिए। आप अपने जो मज़दूर हैं, जो आपके काम कर रहे हैं, इनके लिए इनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपके ऐसे तो नफ़े कभी हुए ही नहीं है जो आपके पास आ रहे हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इनकी भी तनख्वाहें बढ़ाएं। 051-922-4900 अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से। जी, मेरा नाम नाइला गिलानी है और मेरा ताल्लुक लाहौर से। खास साहब, मेरे पास एक छोटा सा सवाल है और एक बहुत अहम तजवीज़। दानिशवरों की ही आरा अहम नहीं होती, आम आवाम की राय का भी एहतराम करना चाहिए और उसे सुनना चाहिए। तो प्लीज़ ज़रा मेरा क्वेश्चन भी सुनिएगा और मेरी तजवीज़ भी। सवाल तो मेरा हेल्थ कार्ड के बारे में है कि ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और वक्त ये साबित करेगा कि हेल्थ कार्ड पाकिस्तान के सेहत के शोबे में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करेगा। लेकिन सर, मसला जो आपने अभी, आपका मैं जवाब भी सुन रही थी, लोगों में शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आपके इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं, एहसास,
हेल्थ कार्ड और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाला भी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। ये महंगाई का सबको पता है, लेकिन इस महंगाई को कम करने के लिए जो आप, यानी एक हेल्थ कार्ड एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे इस्तेमाल करके आम आदमी की जो जेब से सेहत का खर्चा था वो कम हो रहा है ना, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और हर इंसान की एक्सेस में है, हर इंसान के पास है, ये उनको नहीं मालूम। और सर देखिए, ये बहुत बड़ा, मुझे अपनी मीडिया टीम के लिए कहना पड़ेगा कि अगर 4 पुल और 4 सड़कें बना के शहबाज शरीफ पंजाब का हीरो बन सकता है और एक स्टैब्लिश हीरो से जीरो बन रहा है, तो सर आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ ह्यूज फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ योर मीडिया टीम। वो क्या कह रही है, क्यों नहीं बताती है आवाम को कि आपके पॉजिटिव इमेज क्या है, आप क्या अच्छे इकदाम जो कर रहे हैं उसका क्या फायदा है आवाम को? आवाम क्यों पीटीआई की गवर्नमेंट को गालियां दे रही है? जी शुक्रिया। देखें, एक मेरा ईमान है कि थोड़ी देर के लिए आप सबको पागल बना सकते हैं और ज़्यादा देर के लिए सिर्फ थोड़े से लोगों को आप पागल बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त आप सबको पागल नहीं बना सकते। हुआ ये है कि जब से हमारी हुकूमत आई है 4 क्राइसिस हमारे सामने आए हैं। सबसे बड़ा क्राइसिस कि पाकिस्तान बैंकरप्ट था, हमारे पास पैसे नहीं थे, बाहर की जो हमने कर्जे लिए हुए थे उनकी किस्तें वो अदा करने के लिए। हमारे सबसे कम जो रिजर्व्स आपके होते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर रिजर्व्स, वो सबसे कम थे और वो इतने नहीं थे कि हम अपनी ऑब्लिगेशन जो बाहर हमने जो कर्जे लिए हुए थे या जो किस्तें देनी थी, हमारे पास वो नहीं थे, डिफ़ॉल्ट के करीब थे। दूसरी चीज़, हमारा जो खसारा था फिस्कल डेफिसिट, वो भी तारीखी था। फिर बिजली के आखिरी साल सिर्फ बिजली की जो सर्कुलर डेट थी, यानी जो बिजली का वो 480 अरब रुपया था। सो ये सारी चीज़ें हमें मिली और वो शुरू का सिर्फ और सिर्फ जो हमारा वक्त था कि मुल्क को स्टेबलाइज करें, किसी तरह के बिल्कुल ही मुल्क बैठ ना जाए, वो हमने किया कामयाबी से। और फिर कोरोना आ गया और वो आपके सामने है कोरोना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 100 साल में ये सबसे बड़ा दुनिया का क्राइसिस जिसको पेंडेमिक कहते हैं, ये दुनिया का 100 साल में सबसे बड़ा क्राइसिस आया। उसके बाद ये आ गया वेव, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये दुनिया में जो महंगाई आई है, ये कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, यानी कि चीज़ें बंद हो गई दुनिया में। जब चीज़ों की कमी हुई, वो चीज़ों की कीमतें ऊपर चली गई। तो ये जो मैं आज सारी दुनिया में महंगाई आई हुई है, आप कज़ाकिस्तान में वो पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई, हर जगह सीरियल, यानी दुनिया के अंदर ये मुश्किल पड़ी हुई है। तो वो हमारे ऊपर आ गया, ये जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहें, जो महंगाई है। और फिर अफ़गानिस्तान का मसला आ गया। अफ़गानिस्तान का क्या हुआ, जैसे जब जो वो चेंज आई गवर्नमेंट की, तो लोगों ने इस खौफ में कि हुकूमत वहाँ, क्योंकि एड के ऊपर चलती थी, 70% एड आती थी, तो नई हुकूमत उनको इस खौफ से कि गवर्नमेंट शायद बैठ ना जाए, उन्होंने डॉलर ख़रीदने शुरू कर दिए और पाकिस्तान से डॉलर अफ़गानिस्तान जाने शुरू हो गए, जिससे हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ गया। तो ये 4 क्राइसिस बड़े, जो कि किसी हुकूमत को इतने बड़े क्राइसिस नहीं मिले, और ये 3 सालों में। तो उसके बावजूद मैं पहले तो ये कह दूं कि मैं अपनी गवर्नमेंट को, अपनी टीम को, NCOC में जो हमारी टीम थी, बल्कि सारी गवर्नमेंट ने मिलकर, इसमें सारे इदारे मिलके किया गया। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट थी, हमारी फ़ौज थी, हमारे सारी मिनिस्ट्रीज, सूबे, सब ने मिलके, जो लोग कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बड़ी नाहिल है, हमें तो ये कहा ना नाहिल है। इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन, जो कि दुनिया की रेप्यूटेड मैगज़ीन है, उसके अंदर 3 साल में उन्होंने जो दुनिया में देखा कि कौन सी हुकूमतों ने सबसे बेहतर कोरोना का मुकाबला किया, मतलब अपनी इकॉनमी भी बचा दी और अपने लोगों को बचाया, उन टॉप 3 दफ़ा पाकिस्तान का नाम है। यानी 3 सालों में या नंबर 1 पे था या नंबर 2, नंबर 3 पे, ये दुनिया की उन्होंने रिकॉर्ड। तो एक गवर्नमेंट उस क्राइसिस से भी निकल गई। फिर ये मसला है और इससे भी निकल जाएगी जो महंगाई का। जो हेल्थ कार्ड पे मैं आपको कहूँ, देखिए हेल्थ कार्ड ये मेरा इनिशिएटिव था, मैं अब से नहीं, क्योंकि शौकत खान जब मैंने बनाया तो मेरा ये मकसद था कि कैंसर सबसे महंगा इलाज है। तो अगर हम, मेरी तरह के लोग, जब उस वक्त आज से तकरीबन 35 साल पहले जब मेरी वालदा को कैंसर हुई, तो तब तो हॉस्पिटल नहीं था, तो मैंने सोचा
کہ میری فیملی کے لیے اتنا مشکل ہے. میں تو اپنی والدہ کو باہر بھی گیا علاج کروانے, تو عام آدمی کا کیا بنتا ہے, کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے. تب سے میں نے شوکت خانم کا سوچا, جو آج اللہ کا کرم ہے, یہ 2 ہاسپٹل جو بن گئے, تیسرا بننے جا رہا ہے. یہ دنیا میں واحد ہے پرائیویٹ کینسر ہاسپٹلز ہیں جس میں 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. اور تبھی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس ملک میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک عام آدمی, ایک عام گھر میں جب بیماری ہو اور پیسے نہ ہوں, یہ ایک گھر کے اندر سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے. وہ ساری چیزیں بیچ دیتے ہیں, وہ قرضوں میں چلے جاتے ہیں, صرف کہ اب کون دیکھ رہا ہے, میری ماں یا میرا باپ بیمار ہے یا میرے بچے بیمار ہیں. وہ سب کچھ لوگ داؤ پہ لگا دیتے ہیں صرف ان کا علاج کروانے کے لیے. تو تب سے میں نے سوچا تھا ہیلتھ انشورنس کا, کہ ہر گھر کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہو, کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج, گورنمنٹ میں نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. اور یہ بڑا رسک ہے, بڑا. پنجاب نے صرف 400 ارب روپیہ اس پہ لگایا ہے. کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے سوچا ہے کہ سوشل ویلفیئر کے لیے اتنا زیادہ پیسہ لگاؤ؟ کبھی کسی نے سوچا, کبھی ذہن میں بھی کسی کے آیا؟ یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیسٹ کروانے کے لیے لندن چلے جاتے ہیں, سارے ان کے علاج اور ان کے رشتہ داروں کے باہر ہوتے ہیں. ان کو کیا پتا چلے کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ہوتا کیا, صرف بڑے شہروں کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں اور ڈویژن ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے گورنمنٹ ہاسپٹل بھی تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں. لیکن آپ ڈسٹرکٹس میں, دیہات میں چلے جائیں, وہاں ہاسپٹل ہی نہیں ہے. وہاں اگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں, وہ آگے شہروں میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دیہاتی علاقوں میں بھی, کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا, تو وہ جا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل جائیں گے اب دیہاتوں میں, کیونکہ اب لوگوں کے پاس تو ہوگا نا, وہ جا کے اپنے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ ہی نہیں ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل ویلفیئر کا پروگرام ہے جو ہمیں فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن یہ ہیلتھ سسٹم بھی ہے. اس سے ہسپتالوں کا, پرائیویٹ سیکٹر ہسپتالوں کا جال پھیلے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو سستی زمینیں دیں, ان کی ساری جو اکوپمنٹ باہر سے ہے وہ ڈیوٹی فری, تاکہ وہ پھر اگر وہ پیسہ بنائیں گے تو وہ ان علاقوں میں جائیں گے اور ہمیں, ہمارے لوگوں کو علاج ملے گا. جی, خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب پورے کو بھی ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے, اور لاہور ڈویژن سے آپ کا تعلق ہے, راولپنڈی ڈویژن سے تعلق ہے, تو آپ ابھی 8500 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں اور آپ کو جوابی SMS آئے گا. اس کے بعد ڈیرہ غازی خان, سائیوال, فیصل آباد, ملتان, بہاولپور, گجرانوالہ, اور اس کے بعد پھر سرگودا. مارچ کے آخر تک پورا پنجاب کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر ٹیلی فون پر عوام کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. پاکستان عمران خان صاحب سے. عدیل اشرف بات کر رہا ہوں برے والا سے. میرا وزیر اعظم پاکستان سے سوال یہ ہے کہ کرونا کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں, اور کرونا کی وجہ سے یہ ہمارے کاروبار, جو کیٹرنگ, ہوٹل, یہ شادی ہال اور یہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ بے روزگار ہو گئے. ان کے حالات نہیں ہیں. تو مہربانی کر کے ان کے لیے کوئی ریلیف دیا جائے, کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ کرونا نے آگے اور مزید چلنا ہے. ٹھیک, دیکھیں, یہ پھر سے میں کہوں گا, صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا پینڈیمک آتی ہے, اور آپ کے سامنے حالات ہیں دنیا کے اندر جو تباہی مچائی ہے اس نے. ہم تو ان ملکوں سے ہیں جو اللہ نے خاص کرم کیا, اپنا ہمیں بچا لیا. لیکن یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 5واں ویو آیا ہوا ہے, اور میں پھر سب سے تاکید کروں گا کہ آپ ماسک ضرور پہنیں پبلک کے اندر, کیونکہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے یہ جو اومیکرون ہے, یہ جو نیا اس کی ویریئنٹ آیا ہے کرونا کا. لیکن میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ ہم نے کوئی اپنی بزنسز بند نہیں کرنی, ہم نے احتیاط کرنی ہے, لیکن جو کاروبار ہے اس کو ہم نے بند نہیں کرنا. کیونکہ جو پہلے دن سے میری یہ سوچ تھی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ میں اب جو میں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے غریب طبقے کو بچانا ہے,
اور ہم نے کاروبار پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانا اور ہم یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آئے تھے. اور میری بڑی تنقید ہوئی تھی. اپوزیشن نے 3 مہینے, مجھے یاد ہے اسمبلی میں انہوں نے جس طرح کی باتیں کہی تھی, اور بلکہ نریندر مودی کی مثال دے دی تھی کہ دیکھو وہ ہندوستان میں کتنا اچھا کر رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہو کہ ہماری نیت اپنے غریب آدمی کو بچانے کی تھی اور ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں لگایا, اس لیے آج دنیا ہماری مثال دیتی ہے. برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا, حالانکہ ان کے کیسز ہمارے سے بہت تیزی سے بڑھے ہوئے ہیں, ان کی اس وقت کرونا کے جو کیسز برطانیہ میں ہیں پاکستان سے چھوڑے دنیا میں تیز ترین اوپر جا رہے ہیں, اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانا. اب یہ امیر ترین ملک ہیں, وہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب آپ بند کریں گے ملک کو تو سب سے پہلے نچلا طبقہ پسے گا. کرونا کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے امیر ترین لوگوں کو ہوا ہے. امریکہ کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کا جو آمدنی ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے, لیکن نچلا طبقہ ساری دنیا میں پسا ہے. اس لیے ہم نے یہ بیلنس کرنا ہے, احتیاط کرنا ہے. میں آج بھی آپ سب کو کہوں گا کہ ماسک پہن کے پبلک میں جائیں تاکہ ہمارے ہاسپٹلوں کے اوپر پریشر نہ پڑے. ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے, لیکن جتنا آپ احتیاط کریں گے وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ یہ جو 5واں ویو آیا ہوا ہے کووڈ کا, یہ بھی اس سے بھی ہم نکل جائیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے آپ مخاطب ہیں؟ ملک اختر شباب بروج چکوال سے. جی جی. تو میرا سر آج سوال یہ ہے کہ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چل رہی ہیں. کبھی کہتے ہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے ملک میں, کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے, اس کی بھی خبریں بھی چل رہی ہیں, میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محض یہ پراپگنڈا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے, لوگوں نے پتہ نہیں, میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا, تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, نااہل ہے, یہ ختم ہو گیا. کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی, کوئی کمپرومائز نہیں کرنی. اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں, میں واضح کرتا ہوں, یہ چور نہیں ہے, یہ ڈاکو ہے. میں 30 سال میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا, نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے, اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں. لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی, کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفاہمت نہیں کرنی, انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں NRO دے دو. جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے مارشل لاء سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان 2 بڑے گھرانوں کو NRO دے کے, یعنی ان کی چوری معاف کر کے. اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس سے, وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ قرضوں کی قسطوں کے اوپر. تو ملک چلائیں کیسے, کہ لوگوں کے کیسے تعلیم دیں, صحت دیں, سٹرکچر ٹھیک کریں, کیسے کریں, جبکہ آدھا پیسہ ان قرضوں پہ جاتا ہے قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے 10 سالوں میں, کیونکہ ان کو NRO مل گیا تھا, اپنا نیب ان کا بٹھا دیا, جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے. یہ اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے, اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرف ہی کہے گا اچھا جی میں آپ سے NRO کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں, اپنے پیسے رکھ لو. اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا. اور اس لیے یہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے, جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک میں یہ ہو گیا, غربت بڑھ گئی. میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں نا, انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے. یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں, یہ چلیں ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں, ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا. ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ 4 کیٹیگریز انہوں نے بنائی کہ 4 کلاسز ہیں کہ اگر آپ ڈالر کی 5.5 پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے, پھر 3.2 پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے, 1.9 پر کیپٹا تو اس کی کتنی ہے. تو انہوں نے 4 کیٹیگری رکھی ہیں.
चारों कैटेगरीज में वर्ल्ड बैंक कहता है कि चारों कैटेगरीज में गुर्बत कम हुई है। पहले में 0.6% कम हुई, दूसरे में 1.4% कम हुई गुर्बत, तीसरे में 2.9% कम हुई और आखिरी में 0.6% कम हुई। इसका मतलब कि हमारे दौर में तो गुर्बत कम हुई है। तो आप अगर ये देखें, इनका शोर देखें, तो लगता है कि मुल्क तबाह हो गया। अब ये दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने एक और चीज़ कही। अभी उन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की खुद वेरीफाई करके उन्होंने फिगर्स लगाई है कि पाकिस्तान में जो दौलत में इजाफा हुआ है, यानी जीडीपी में इजाफा हुआ है, सालाना जीडीपी में, सालाना दौलत में जो इजाफा हुआ है वो 5.37% है। अब 5.37% जब कोरोना का मुकाबला कर रहा है मुल्क, जो सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो नेगेटिव में गई है उनकी ग्रोथ रेट, तो उधर जब पाकिस्तान का इजाफा हुआ है तो ये कैसे कह रहे हैं कि गुर्बत भी बढ़ गई, मुल्क भी तबाह हो गया। एक इकोनॉमिस्ट की आ गई है कि जो टॉप 3 मुल्क हैं जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से, यानी अहलियत थी इतने बड़े क्राइसिस का मुकाबला करने के लिए, और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये 5.37% हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। तो मैं आप सवाल पूछता हूं कि ये किधर से तबाही आ गई। मैं खुद तस्लीम करता हूं कि दुनिया के अंदर महंगाई आई और एक कई तबके, तनख्वाहदार तबके के ऊपर मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में मुश्किल वक्त है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप अगर शाम को टीवी देखें और जो इनकी बातें सुने, वो 2 आ जाते हैं, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है, वहाँ बाकी एंकर भी मिल जाता है, वो 2 उनके साथ जो दूसरे होते हैं, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। तो ये कैसे बताते हैं अगर तबाह हो गया तो 5.37% मुल्क की इकॉनमी बड़ी कैसे है? और मैं आपको बताता हूँ बड़ी कैसे है। अगर आप, और मैं ये भी चाहता हूँ, मैं अपने सहाफ़ियों से चाहता हूँ कि देखिए इतनी मायूसी कई दफ़ा फैला देते हैं कि वो लोग बेचारे समझते हैं कि ये तो मुल्क आज गया तो कल गया। ये मुल्क इस वक्त दुनिया में मिसाल दी जा रही है जो सबसे बेहतर निकला है कोरोना से। और ये आप ज़रा सुनें किधर किधर फ़ायदा हुआ है हमने पॉलिसीज़ बनाई। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो बूम आई हुई है वो मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा ना कि जी, मुझे कहते थे कि जी इन्होंने कहा हम घर बनाएंगे और ये करेंगे और हम आम लोगों के लिए मौका देंगे घर बनाने का। आप ज़रा ये सुने, और ये सारी जो मैं आपको अदाद और शुमार दे रहा हूँ ये आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, कि पूछ सकते हैं। सबसे पहले जी, जो बैंकों के अंदर ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है कि बैंक छोटे लोगों को कर्जे दे रहे हैं घर खरीदने के लिए, और इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। वो एक होता है फोरक्लोजर लॉ, वो हमने जाके उसको अदालत में लड़ना पड़ा और बड़ी देर से 30 सालों से फंसा हुआ था जो हमने करवाया। तो आज सिर्फ पहले ये देख लें कि 290 अरब के लोगों ने कर्जे मांगे हैं बैंक से। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इसमें से 123 जो एप्लीकेशंस है वो बैंकों ने अप्रूव कर दिए, प्राइवेट बैंक्स हैं। उसमें से 40 अरब रुपया दे चुके हैं लोगों को अपने घर बनाने के लिए। ये वो लोग हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि वो किराए के घरों में रह रहे थे। अब जितना वो किराया देते हैं उतनी वो आप किस्तें दे रहे हैं अपना घर बनाने की, जो सारी दुनिया के अंदर जो आप कर्जा दे के अपने घर लेते हैं, जिसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग कहते हैं अंग्रेजी में, वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू हो गई है। अब आम तनख्वाहदार तबका अपना घर बना सकेगा। पहली चीज़, हमारी जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, 45,000 घर यूनिट्स बन रहे हैं इस वक्त। 45,000 गवर्नमेंट के जो यूनिट्स इस वक्त हम बना रहे हैं, और यही हमारी स्कीम थी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अब ये सुनने वाली बात है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में बड़ी लोगों को छूट दी, हमने उनको इंसेंटिवाइज किया, उनके लिए उनके रुकावटें दूर की। 324 प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और इसमें 30 लाख घर बन रहे हैं। 324 प्रोजेक्ट्स हैं, 30 लाख इस वक्त घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इससे आप ये समझ जाएं
کہ جو آپ سوچیں کہ جب اب گھر بنتا ہے تو اس کے گھر کے اوپر 30 انڈسٹری اس کے ساتھ ہوتی ہیں, یعنی کسی نے دروازہ لونا, کسی نے لاکس بنانے ہوتے ہیں, ٹائلز وغیرہ وغیرہ, 30 انڈسٹریز. تو آپ سوچیں کہ اس سے اس ملک میں گروتھ ریٹ تو اس لیے بڑھی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. اس کے بعد اب کسانوں پہ آ جائیں, میں صرف کسانوں 4 ہماری کپاس, گنا, چاول اور ویٹ, گندم, ان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں, کاٹن میں نہیں باقی تینوں میں, اور پھر اس میں مکئی بھی ڈال دیں, مکئی, تو یہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور ان کو ریکارڈ پیسہ ملا ہے اس کا. اس کی وجہ سے ان کے جو پیسہ گیا ہے دیہاتوں کے اندر, میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں کہ ہر 73% ان کی انکم بڑھی ہے. اس کا مطلب کیا, ہم نے عام فیملی کا کیا ہے کہ ہر فیملی کو 1,65,000 اضافہ ہوا ہے ان کی آمدنی کے اندر. یہ دیہات کے اندر میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے چلے جی, انڈسٹری, لارج سیل انڈسٹری, بڑے مزدوروں کو نوکریاں ملتی ہیں. 10% اضافہ ہوا ہے آج ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہ. میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ 5.37% گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 10% گروتھ ہوئی ہے, دیر کے بعد ہوئی ہے. گاڑیوں کی پروڈکشن ریکارڈ کے اوپر, ٹریکٹرز 15% بڑھے ہیں, موٹر سائیکل ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں. پیسہ آیا تو یہ ہو رہا ہے نا. اگر اتنے برے حالات ہوتے, غربت بڑی ہوتی, تو یہ کدھر سے سیلز ہو رہی ہیں. پاکستان کی ٹیکس کلیکشن تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا. 6,000 ارب انشاءاللہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے, اور میں آپ کو انشاءاللہ, میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 8,000 ارب روپیہ پاکستان سے میں ٹیکس اکٹھا کروں گا انشاءاللہ. اس سے بھی آگے جائے گا. جو اب ہم جو آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں, ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں, ٹیکس بیس بڑھا رہے ہیں. اچھا, پھر کارپوریٹ سیکٹر آ جائیں, جو بڑی بڑی بزنسز ہیں, ان کی پروفیٹیبلٹی, جو میں نے کہا کہ ان کو میں آپ کہوں گا کہ آپ مزدوروں کی تنخواہ بڑھائیں. انہوں نے 930 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. انہوں نے یہ 2021 کے سال میں ان کی پروفٹ بڑھے ہیں, ان کی پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے. پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک, یعنی جو انہوں نے پرائیویٹ کنسرنز ہیں, جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے, جنہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے, انہوں نے ریکارڈ ان کے کریڈٹ میں, یعنی بینکوں سے انہوں نے پیسہ لیا ہے انویسٹ کرنے کے لیے, جو 10 سال میں سب سے زیادہ لیا ہے, اور وہ 1.1 ٹریلین 1100 ارب روپے کا انہوں نے لیا ہے. ہمارا آئی ٹی سیکٹر, جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کی ہے, اور پہلی دفعہ ہم نے انسینٹیوز دیا آئی ٹی سیکٹر کو. ان کی 2 ارب سے 3.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے, 47% انکریز ہوئی ہے, لیکن جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, انسینٹیوز دے رہے ہیں, فیوچر یہ انشاءاللہ یہ سب سے تیزی سے بڑھے گا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں. ہماری اس وقت 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں, جو ریکارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے, لیکن ہم پورا زور لگا رہے ہیں, کیونکہ ملک تو تب ترقی کرے گا جب ایکسپورٹس بڑھیں گی. اس کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے. اور ریمیٹنسز, جو بیرون ملک پاکستانی, انہوں نے سب سے زیادہ پیسہ بینکوں کے تھرو اس باری بھیجا, 30 ارب سے زیادہ, 30 ارب ڈالر سے زیادہ. اس کی وجہ سے ہماری, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو گروتھ ریٹ, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے, پہلے تو کہتے ہیں اتنا برا حال ہے, اب ایک دم جب پتہ چلا کہ 5.37 ارب کی گروتھ ریٹ ہوئی ہے, اکانومی بڑھ رہی ہے, تو اب وہ خود ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا جواب ہے, تو اس کے کوئی بہانے مار رہے ہیں. میری پھر سے اپنی میڈیا سے, لوگوں سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں, تنقید بہت ضروری ہوتی ہے ایک ملک کے لیے. اور میں پھر سے کہتا ہوں, میں 50 سال سے, میں تو پبلک آیا میں ہوں, میں تو تنقید سنتا آیا ہوں, اور تنقید کو ایک اچھی چیز ہوتی ہے. لیکن ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے, ایک فیک نیوز ہوتا ہے, جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں یہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, جی تباہ ہو گئے, مارے گئے, جی ملک ختم ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں. میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارا مقابلہ مافیاز سے ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں, یہ مافیاز ہیں, جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ اس لیے گرے کہ کیونکہ
ان کی وہ جو کھانا پینا، جو روزی لگی ہوئی تھی، جو حلوے کھا رہے تھے، جو باہر ان کی اپارٹمنٹس تھی، یہ اس کے اوپر ٹانگ نہ آ جائے، کہیں ان کا احتساب نہ ہو جائے. اور یہ بیٹھ کے، اور اس کے اندر میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے مسلسل مایوسی پھیلا رہے ہیں. تو ان سے میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ آپ نے تو جو جس طرح کی مایوسی پھیلائی ہے، بتائیں کہ یہ گروتھ ریٹ 5.37% کی کیسے ہوئی ہے؟ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. یہ جو ساری میں نے سیکٹرز کے اندر گروتھ ہو رہی ہے، یہ بڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر یہ اتنے برے حالات تھے تو یہاں تو آج بینکرپٹ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو. اس وقت تو لوگوں بے روزگاری بڑھنی چاہیے تھی. روزگار بھی بڑھ رہا ہے، غربت بھی کم ہو رہی ہے، ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ مایوسی کس چیز کی ہے؟ اور پھر بلومبرگ ایک میگزین ہے جو کہ پھر سے میں کہتا ہوں ساری دنیا میں اکانومیز کو، ہر ملک کی اکانومی کے اوپر تبصرہ کرتی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو اب اکانومی ہے وہ سسٹینیبل راستے پہ چلی گئی، اور آگے انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ ملک صحیح طرف آگے جا رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے. تو میں اس لیے اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیلنس کریں. تنقید تو اچھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں، اس کا بھی تو بتائیں کہ یہ جو ملک میں فائدے ہو رہے ہیں. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 0519224900. ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیر منصور علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی منصور صاحب آپ بات کیجئے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم عمران خان سر کا. اور میں بس یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو میرا گھر میرا پاکستان اسکیم ہے، اس کے تھرو میں نے اپنا گھر لیا ہے. تو اس بات پہ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی جو پروسیس تھا جس کے تھرو بہت ایزی وے میں مجھے میزان بینک کے تھرو مجھے اپنا گھر ملا. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں. تو اس بات بس یہ بات مجھے شیئر کرنی تھی کہ ان کی پازیٹیو تھاٹ اور اچھی چیزوں کی وجہ سے. شکریہ جی بہت بہت شکریہ. اگلے کالر سے سوال اگر ہے تو ضرور کیجئے. 0519224900. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ظفر سعید الوی لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی ظفر بھائی سوال کیجئے گا وزیر اعظم صاحب سے. ایک سوال ہے انصاف کے حوالے سے. ملک بھر میں انصاف کا نظام جتنا مفلوج ہو گیا ہے، ایک عام آدمی عدالتوں کا رخ کرنے سے گھبراتا ہے. جیسا کہ صاحب آپ نے خود کہا تھا کچھ دن پہلے کہ ہم بدقسمتی سے کرپشن کے ملزموں کو سزا تک نہیں دلوا سکتے. تو وزیر اعظم صاحب ایک عام آدمی کس سے انصاف مانگے؟ مہربانی فرما کے آپ انصاف کا کوئی ایسا نیا نظام، ایسا میکانزم سیٹ کر جائیں تاکہ ہر کسی کے لیے انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے. جی شکریہ. دیکھیں 25 سال پہلے جب پارٹی بنائی تھی اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا، تحریک انصاف. اور اب ہمارا جو گول تھا، ہمارا جو نظریہ تھا وہ اسلامی فلاحی ریاست تھا. اب میں اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں میں کئی دفعہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں عمران خان نے کہا تھا ریاست مدینہ بن جائے گی، دیکھیں یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے. یعنی کہ جو 70 سال میں اس ملک کے چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ عمران خان نے ایک دم ہی آ کے ٹھیک کر دینی ہے. دیکھیں میں نے تو یہ کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک دم یا دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی. میں نے تو 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سفر شروع ہوگا وہ نظام، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی، جس کی جو ماڈل بنایا تھا، جس سے مسلمانوں نے دنیا کی عظیم سویلائزیشن کتنے 100 سال تک رہے تھے. تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں جب 25 سال پہلے جب یہ کہا تھا تو کیا میرا ذہن میں کیا تھا؟ دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو. تو ہم وہاں تو پہنچ کبھی بھی نہیں سکتے کہ جدھر وہ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، لیکن انہوں نے حکم دیا ان کے راستے پہ چلو. اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چل کے اوپر آتا ہے. جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس راستے سے دور ہو جاتا ہے، جب اوپر آتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے.
اب دیکھیں وہ راستے میں ذرا اپنی قوم کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج، یہ آپ سب نے ضرور سمجھنا ہے، اور میں اپنے خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں دو قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو حدیث ہے، یہ ذرا پلیز اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ ایک کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور کو وہ جب جرم کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، لیکن صرف کمزور کو سزا ملتی تھی، اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں قانون کی حکمرانی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور دوسری قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا ہے دنیا کی امامت کرنے کے لیے، تم اور ہے امر بالمعروف، تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کو دباتے ہو، بدی کو کرش کرتے ہو۔ یہ اگر آپ سمجھ جائیں نا، میں اپنی قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں۔ سارے مسئلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا جب ملک بنا، ہمارا جو گریٹ لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے سب ایک چیز ان کو جانتے تھے کہ وہ قانون کی بالادستی پہ کھڑے تھے، وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے، اپنے اوپر قانون رکھا ہوا تھا، اپنی مثال سے ملک چلاتے تھے۔ وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے، اور سنت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی بالادستی پہلے قائم کی، خوشحالی نہیں پہلے آئی تھی، پہلے قانون کی بالادستی آئی تھی، قانون کی حکمرانی آئی تھی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ 2 خلیفہ وقت ان کو جا کے عدالت میں کھڑا ہونا پڑا۔ اور پھر دوسری آیت، یہ جو میں نے یہ جو آیت آپ کو بھی بتائی ہے کہ دیکھیں ایک معاشرہ جو مدینہ کی ریاست کی جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، وہ حکومت کو نہیں کہا، عوام کو کہا کہ تمہیں اللہ نے سب سے عظیم قوم بنایا ہے، لیکن ساتھ کہہ دیا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو کرش کرتے ہو۔ اب ان دو کو آپ کے سامنے لے لیں، میں آپ سب کے سامنے اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ نے اس لیے سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے نا، وہ ہیں یہ۔ اب یہ دیکھیں، ہماری جب سے پاکستان بنا، پہلے تو آتے ساتھ ہی جیسی قائد اعظم گئے دنیا سے، تو وہ جو نظریہ ضرورت آ گیا۔ نظریہ ضرورت کیا تھا؟ قانون کی بالادستی ختم کر دی۔ قانون کی نظریہ ضرورت آ گیا، یعنی کہ طاقتور کے لیے آپ نے ایک اور قانون بنا دیا۔ وہ پھر چلتا ہی آیا، طاقتور کے لیے ہمیشہ اس ملک میں اور قانون آ گیا، اور کمزور کے لیے صرف کمزور جیلوں میں جاتے تھے۔ میں نے جب 8 دن جیل میں گزارے مشرف کے دور میں، وہاں سب غریب لوگ تھے، اور آج بھی آپ جیلوں میں چلے جائیں آپ کو کوئی طاقتور ڈاکو نہیں ملے گا، غریب لوگ ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں، معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، معاشرہ بدی کو خود کرش کرتا ہے، معاشرہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم یا مجرموں کو، کرپٹ لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر۔ اس سے لوگوں کے اندر خوف آتا ہے، کرائم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر آپ مجرموں کو، ایک آدمی ہے جھوٹ بول کے، عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز لڑنا، پہلے اپنے بچے باہر بھگا دیے۔ کہیں سنا دنیا کے اندر کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بچے باہر بٹھا دیے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ رہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا میرے بچے باہر چلے گئے۔ دوسرا جو اپوزیشن لیڈر ہے، اس نے اپنے بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے، اپنے داماد کو باہر، اور اس کا داماد اور ان کے بیٹے ان کے نون لیگ کے دور میں باہر بھاگے تھے، اور اسحاق ڈار باہر بھاگا تھا۔ ہمارے دور میں نہیں بھاگے تھے۔ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا، میں نے عدالت پہ کھڑے ہو کے 8 مہینے ایک چیز جواب دی، میں تو باہر نہیں بھاگا۔ یہ کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ اب جب یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو معاشرہ ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ جیسے کوئی بڑے پولیٹیشین ہے، یہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیموکریٹ ہے، اگر معاشرہ ان کو سگنل یہ دے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو چوری میں پھر کیا برائی ہے؟ پھر اگلی بات کریں، میں کام کیوں کروں؟
میں کیوں محنت کروں, پڑھائی کروں, محنت کروں, صبح سے 8-9 گھنٹے کام کروں, محنت کر کے پیسے کماؤں, اور دوسرا آدمی قبضہ کر کے کسی کا گھر, کسی کی زمین, طاقتور اربوں پتی بن جائے. کبھی آپ نے سنا ہے امریکہ کے اندر کوئی قبضہ گروپ؟ کبھی انگلینڈ میں قبضہ گروپ سنا ہے؟ کبھی یورپ میں سنا ہے قبضہ گروپ؟ قبضہ گروپ کیا ہے؟ طاقتور کمزور کے اوپر, بیچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے قبضہ کر لیا, کمزوروں کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں. تو یہ قانون کی بالادستی نہ ہونے سے ہے. مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف آپ اس سے اپوزیشن لیڈر ہے جناب, آپ اس سے ملتے نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے, اس سے بیٹھتے نہیں ہیں. میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا, میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں. اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں, 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. تقریر نہیں ہوتی, زیادہ تر جاب اپلیکیشن ہوتا ہے, لیکن 1.5 گھنٹہ لیتا ہے وہاں. ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے, ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا؟ مقصود چپڑاسی. مقصود چپڑاسی, ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا؟ 1600 کروڑ روپیہ, 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا؟ جب وہ جی انتقامی کارروائی ہو گئی, کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں. میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں. ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے. نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے, جدھر ٹیز لگی ہوئی, جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں, وہ کوئی چینی والا ہے, کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے, جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے, وہ باہر سے کروڑوں روپے ان کو بھیج رہے ہیں. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. ہمیں کہے جی میرے, اچھا اس سے پوچھے جی بیٹے کا, اور جی بیٹے کو باہر بھجوا دیا اس کو, اس سے جی جا کے پوچھیں. یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ اور مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر عمران خان ملتا نہیں ہے. میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرم کوئی بری چیز ہی نہیں ہے, میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہوں. اگر معاشرے کے اندر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ایٹم بم سے نہیں تباہ ہوتا, آپ اس کی اخلاقیات ختم کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے, تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور چور کو آپ کچھ نہ کریں اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو بیچاروں کو جیلوں میں ڈال دیں. اس لیے میری قوم کو 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے اگر دیکھنی ہے کہ خوشحال معاشرے, میں نے ساری زندگی ساری دنیا میں ٹریول کیا کرکٹ کی وجہ سے, میں نے دنیا کے نظام دیکھے ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ کچھ نہیں ہے وہاں سوائے گائے بھینسیں اور پہاڑ ہیں, گائے بھینسیں نہیں, گائے اور پہاڑ ہیں. سب سے خوشحال علاقہ دنیا کے اندر. آپ کیوں ہیں خوشحال؟ ورلڈ بینک کا ایک انڈیکس ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس, یعنی کدھر قانون انصاف سب سے زیادہ ہے. سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 100% ہے. مسلمان ملکوں کسی کا 7% ہے, کسی کا 8% ہے, کسی کا 15% ہے. ہم جو اس عظیم شخصیت کے امتی ہیں, ہم امتی کا یہ حال ہے کہ ہم انصاف نہیں قائم کر سکتے. اور انہوں نے جس عظیم شخص نے کہا ہوا کہ تمہاری قوم برباد ہو جائے گی اگر طاقتور کو نہیں تم پکڑو گے, اور وہ ملک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں, وہ ان کی سنت پہ چلتے ہیں, اور وہ رحمت العالمین ہیں, سب انسانوں کے لیے وہ پیغام لے کے آئے تھے. تو اس کا مطلب کہ جو بھی انسان انسانی معاشرہ ان کے پیغام پہ چلے گا, وہ اس کو فائدہ, اللہ کی برکت آئے گی اس پہ. جو بھی آج آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو امیر ملک ہیں, ان ساروں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں قانون کی بالادستی ہے. وہاں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اس طرح پھول نہیں پھینکا کرتے ان کے اوپر. صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لندن میں, اس سے جی تقریر کرنے کا موقع دے. صحافی کہہ رہے ہیں, سینئر صحافی, تو پھر جیل بھی کھول دیں. مجھے یہ بتائیں جیلوں میں وہ بیچارے غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بیچارے وہ جب جیل میں جاتے ہیں ان کے بیوی بچوں کو کھلانا پلانے کا نہیں ہوتا, تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پریویلیج کلاس بنا دینی ہے, وہ قانون کے اوپر ہے, اور عمران خان جی بہت برا ہے, دیکھیں جی وہ ملک کو ساتھ نہیں لے کے چل رہا. میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں, جو بھی ہو. یعنی جس کا نظریہ میرے سے نہیں ملتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں.
اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی ہے پی ٹی ایم ہے, ٹی ایل پی ہے, جو بھی ہے دنیا میں, بلوچ ہے, جو خوش نہیں ہے, سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو این آر او دوں گا, ان سے مفاہمت کروں گا, میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا. آج اگر آپ نے دیکھنا ہے یہ جو کامیاب معاشرے ہیں, سنگاپور جو ہمارے سامنے اوپر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, جیسے ان کا وزیر پکڑا گیا کرپشن پہ, اس نے خودکشی کر لی, کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے پہ اب میرا کوئی جگہ نہیں ہے. امریکہ کے اندر ایک برنی میڈوف تھا, اس نے بہت بڑا معاشرے کے اندر اس کا نام تھا. اس کا جب فراڈ پکڑا گیا, بیٹے نے خودکشی کر لی, بیوی نے طلاق دے دی, اور جو دوسرا بیٹا وہ گھر میں ہی رہ گیا اور وہی مر گیا, اس نے نکلا ہی نہیں گھر سے, کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو گئی. ہم جب تک, میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا, لیکن میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں, جب تک آپ عشق تو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب تک ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے, انہوں نے یہ احکامات دیے وہ ان پہ نہیں کھڑے ہوں گے, یہ نہ سمجھے کہ صرف عمران خان آ کے کچھ جادو کا ڈنڈا ہلائے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک ہم نے مل کے جدوجہد کرنی ہے. جی, آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے, اور ہمیں احساس ہے کہ بہت سے لوگ بیرون ملک سے بھی اور پاکستان سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کال ملے. اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں. یہ سٹیزن پورٹل کی ویب سائٹ ہے, citizenportal.gov.pk. اس پر بھی آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. پھر پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے, جو ایپ ہے, وہ آپ اپنے فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی شکایت کا وہاں بھی ازالہ نہیں ہو رہا تو پھر ایک ہیلپ لائن ہے, یہ آپ ضرور نوٹ فرمائیں. اس ہیلپ لائن پہ آپ کال کریں اور اپنا ریفرنس نمبر بتائیں, جو آپ کی شکایت کا جو آپ کو کوڈ نمبر آتا ہے وہ بتائیں اس ہیلپ لائن پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, 051-900-111 051-900-111. اور ایک واٹس ایپ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس پہ آپ اپنا اگر شکایت کا ازالہ نہیں ہوتا تو آپ اپنا کوڈ وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں, اپنا پرابلم وہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں. اور وہ واٹس ایپ نمبر ہے, نوٹ فرما لیجئے, +92-341-057-5300. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وزیر اعظم عمران خان ٹیلی فون پر عوام کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. پر بھی انٹرنیٹ پر بھی 0519224900 یہ نمبر ہے جس پہ ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں. کون؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں ڈاکٹر شہناز بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. آپ کا تعلق, میرا عمران خان صاحب کا سوال ہے, آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, تو میں بھی انصاف ہی سے متعلق سوال کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ کی حکومت نے ہمیشہ قانون کی بالا تک. نور مقدم قتل کیس ایک بڑا کیس ہے جس نے عوام کی توجہ حاصل کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نور مقدم کے قاتل کو عدالت میں کبھی 20 چیئر پر اور کبھی اسٹریچر پر لایا جا رہا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کی ذہنی اور نفسیاتی حالت خراب ثابت کر کے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کہانی ہمیں کچھ اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم پاکستان کی عدالتی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے کیسز ملتے ہیں جن میں طاقتور اور صاحب حیثیت ملزمان جو ہیں وہ ان کی جعلی بیماریوں سے ریلیف حاصل کیا گیا. ہمارے سابقہ نواز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں, اور زرداری صاحب اور شاہ رخ چتوئی کیس اس کی بڑی مثالیں ہیں. میں پوچھنا چاہوں گی ایسا کب تک ہوتا رہے گا, اور اس تمام صورتحال کو حکومتی سطح پر عملی انداز میں کس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ جی شکریہ جی. دیکھیں, اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو سارا ملک کے اندر ایک ہم ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں کہ طاقتور جو ہے نا وہ پریولیجڈ ہے, اس کے لیے وہ چوری بھی کرے, ڈاکے مارے, جو بھی کرے, اس کے لیے کوئی خاص پوزیشن ہے. وہ جیل میں بھی جائے گا تو VIP سیلز ہے اس کے لیے. اس کے وہ جب جائے گا عدالت کے اندر تو اپنے پورے چمچے لے کے جائے گا, وہ پھول پھینکیں گے اس کے اوپر. میں آپ کو پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں, اس لیے تو میں نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا تھا. یہ ایک چیز ہے, اگر ہم ایک چیز ٹھیک کر دیں,
مجھے کوئی کہنا کہ ایک چیز آپ ٹھیک کریں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، قانون کی بالادستی۔ جس دن ہم طاقتور کو یہ پریولیج، اور میں اکیلا نہیں ہوں نا، بدقسمتی یہ ہے، میں تو کوشش کروں، عدالتیں آزاد ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اوپر ہم پوری کوشش کریں، مثلا نیب ہے، اب نیب آزاد ہے، لیکن میں اب پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نیب کے اندر وائٹ کالر کرائم کی ایکسپرٹیز آئے۔ ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، یہ جو ڈاکو ہیں بڑے بڑے، انہوں نے چوری اتنے پیسے کیے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے وکیلوں کو پیسے دے دیتے ہیں، وہاں ہمارا سرکاری وکیل ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے بڑے، اس کو ہم کم پیسے پہ لیتے ہیں، وہ سرکاری وکیل جو بڑا پیسہ ہوتا ہے وہ ڈیٹس پہ ڈیٹس لیے جا رہا ہے۔ ابھی آپ ان کی دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو بڑے ہمارے یہ رائل فیملی بنی ہوئی ہے کہ قانون کے اوپر ہیں، اس کا اعتزاز حسن نے بڑی اچھی بات کی تھی، دا شریف ڈاکٹرین، کہ ان کے لیے قانون ہی کوئی علیحدہ ہے، یہ ہمیشہ ہی بات جاتے ہیں، یا یہ ججز کو ان کی ماضی، میں اب یہ نہیں بات کر رہا، ماضی کے اندر یا یہ ججز کو پیسہ کھلاتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، جو مافیا ہے، جس کو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسیلین مافیا۔ تو انہوں نے اپنے لیے اور طاقت، کیونکہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے، باقی بھی یہ کر لیتے ہیں، تو یہ ایک جہاد ہے۔ یہ میں آپ کو پھر سے کہوں، یہ اللہ کا کام ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو، تو یہ ہم سب نے مل کے لڑنا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میری تو جہاد ہے یہ۔ میں تو صبح اٹھتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں ہر روز اپنے ملک کے لیے کسی طرح جو اپنا کمزور طبقہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور میں یہ جو اپنے کیسز بھی بتایا ہیں ان کے اندر میں پرسنل انٹرسٹ لیتا ہوں، میں خود آئی جی سے بات کرتا ہوں، لیکن اصل میں عدلیہ کے اندر بھی چینجز ہے، اور اس میں آپ کو کہوں اسی ہفتے انشاءاللہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم میں پہلی دفعہ پاکستان کے 74 سالوں میں اس کے اندر ہم اصلاحات لے کے آ رہے ہیں، اور دوسرا بھی ہم کام کرنے لگے ہیں۔ میں آپ کو ذرا ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں کیسے طاقتور، صرف پولیٹیشنز ہی نہیں، یہاں کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مافیاز بنے ہوئے ہیں، جو کہ سارے مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کارٹلز مطلب منوپلی بنا کے، تو وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر کرتے ہیں اور عوام کے اوپر مہنگائی قائم کر دیتے ہیں اور بڑا پیسہ بناتے ہیں۔ اب اس کے اوپر میں نے سارے جو ریگولیٹرز، یہ میں آپ کو ذرا سمجھا رہا ہوں کہ سسٹم، ریگولیٹر کیا ہوتا ہے؟ ریگولیٹر وہ ہوتا ہے جس کا کام عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے ان بڑے بڑی کارٹل سے، یہ جو بڑے بڑی منوپلیز ہیں، یہ جو اکٹھے ہو کے ذخیرہ اندوزی کر کے اور قیمتیں اوپر کر دیتے ہیں۔ تو میں نے ریگولیٹرز کو بلایا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے کنٹرول۔ اب ذرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریگولیٹرز نے مجھے بتایا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا، 8 ریگولیٹرز کو میں نے بلایا اپنے پاس، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں، وہاں یہ جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ 808 ریگولیٹرز نے بتایا کہ 800 سٹے آرڈرز ہیں، اور سٹے آرڈرز کس چیز پہ ہیں؟ جو کہ پیسہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ان مثلا چینی کا مافیا ہے یا جو بھی بڑے بڑے مافیا ہیں اس کے، یا مثال دے رہا ہوں کہ آٹے کا یا اس کا سیمنٹ کا، انہوں نے کہا ان مافیاز نے جا کے سٹے آرڈر لے لیے، اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ 250 ارب روپیہ بیٹھے ہوئے وہ سٹے آرڈر لے کے۔ وہ جو ریگولیٹر ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، اور وہ آرام سے وہ پیسے بناتے جا رہے ہیں، اور 250 ارب روپیہ، سوچیں میرے پاس اگر 250 ارب روپیہ آ جائے تو میں تو سیدھا احسان راشن پہ ڈال دوں اور لوگوں کی زندگی آسان کروں۔ دوسری چیز، ایک اور چیز ذرا سنیں، ایف بی آر کے ساتھ، ایف بی آر کے پاس اس وقت آپ حیران ہوں گے 2500 ارب روپے کی عدالت میں کیسز پھنسے ہوئے ہیں، 2500 ارب روپیہ ایف بی آر پہ۔ اب ہو سکتا ہے اس کے اندر ایف بی آر کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے خود ہی مدد کر رہے ہیں، ان کو پیسہ چلا اور اس کی وجہ سے وہ کیسز کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ پھنسے کدھر ہوئے ہیں؟ کمشنر اپیلز پہ پھنسے ہوئے ہیں، اپلائٹ ٹرائبیونلز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہائر کورٹس میں کوئی 30% ہائر کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں،
19,000 कस्टम्स के केसेस हैं जिसमें 270 अरब रुपया फंसा हुआ है। अब देखें ये सारा है, अगर आप हमारा इंसाफ का निज़ाम फंक्शन कर रहा हो, अब सोचें मेरे पास ये पैसा आ जाए, 2,500 अरब तो सिर्फ टैक्स के FBR के पास फंसा हुआ है, सिर्फ 8 रेगुलेटर्स का 250 अरब रुपया फंसा हुआ है, और ये सिर्फ क्योंकि ताकतवर के पास वकील तकड़े हैं वो चलने नहीं देते। कमज़ोर नहीं करता कुछ। देखें, कमज़ोर की चोरी से कभी मुल्क नहीं तबाह होता, ताकतवर की चोरी से तबाह होता है, और ये आपके सामने है। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी हम अदालतों के पास जा रहे हैं कि इसको करें, ये इजाज़त ना दें कि रेगुलेटर, अच्छा रेगुलेटर का स्टे ऑर्डर कैसे आ जाता है? रेगुलेटर तो अच्छा वो चेक करने जाते हैं कहीं, उधर स्टे ऑर्डर आ जाता है। तो इसके ऊपर हम अदालतों से आ रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह मैं आपको खुशखबरी दूंगा ये चंद महीनों के अंदर। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम इमरान है और मेरा ताल्लुक डेनमार्क से है। जी जी, मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो आपको ताज़ तहसीन पेश करता हूँ कि आप हमेशा ओवरसीज़ के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, उनकी वैल्यू को समझते हुए उनको तमाम तर सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। तो आप ही की वजह से पहली दफ़ा हमें शनाख्त मिली है। तो सर इसका जो सबसे बड़ा मसला डेनमार्क में है वो PIA का है। PIA जबकि दोबारा अपना फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रही है, उसमें डेनमार्क को नज़रअंदाज कर दिया गया और उसकी वजह ये बता दी गई है कि यहाँ पर सेल बहुत कम हो गई है। सर ये नहीं बताया कि सेल क्यों कम हुई है। उनके जो पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ पे GS में बिठाए गए थे, तैनात किए गए थे, उन्होंने यहाँ पे करप्शन की है। उन्होंने इस्लामाबाद में अपने बड़े प्लाजे सर बना लिए, लेकिन अपनी कौमी एयरलाइन का, अपने मुल्क का उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्हीं की वजह से यहाँ पे अभी PIA बंद हो रही है। तो एक वक्त था 100 मिलियन की सेल थी डेनमार्क, लेकिन जब से ये ठेका दिया गया है PIA का, उस वक्त से सेल बिल्कुल कम हो गई है। सर आप यहाँ पे PIA के अपने बंदे लगवाएं, एक महीने से आप फर्क देख लीजिएगा कि PIA किस तरह तरक्की करती है। मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूँगा और जो MD PI हैं उनसे मैं फौरी तौर पे पूछूंगा डेनमार्क का ये सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। जी अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं ये एक मिनट मैं सिर्फ आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, मेरा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सिटीज़न पोर्टल है जिसके ऊपर आप कोई भी चीज़ कोई आपको मसले मसाइल हो, कई दफ़ा ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों के पास ये कब्ज़े किए होते हैं उनकी ज़मीनों पर, ये ताकतवर के। प्लीज़ इस पोर्टल के ऊपर मुझे इन्फॉर्मेशन दें, और उसके बाद आपको अगर किसी भी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर से सेकंड टाइम दें, और मैं खुद वो देखूंगा पोर्टल और मैं खुद उसके ऊपर एक्शन लूँगा। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सरदार पूरब शहजाद, जनरल सेक्रेटरी तहसील लोरा से बोल रहा हूँ। जी जी बात कीजिए वज़ीर आज़म से। सर जी मैं ये कहना चाह रहा था कि बल्दियाती इंतखाब में हम बुरी तरीके से आ रहे हैं। हेलो। जी 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 सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि बल्दियाती इंतखाब हम बुरे तरीके से आ रहे हैं, इस वजह से कि टिकट सिस्टम की जो तकसीब है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकी। टिकट अपने रिश्तेदारों और पैसे वालों लोगों को दिया गया है, पार्टी वर्करों को नजरअंदाज किया गया। इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। हेलो। जी 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 इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। आगे आपकी इसकी क्या पॉलिसी है? इसकी बड़ी सीधी पॉलिसी है कि मैंने अब अपने हाथ में ले लिया है। अब ये जो बड़े टिकट्स होंगे तहसील नाज़िम के या डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के, ये मैं जब तक उनको खुद नहीं देखूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। किसी ने अपने रिश्तेदार को अगर कहा कि मेरे रिश्तेदार को टिकट मिले, तो वो एक स्पेशल कमेटी बनेगी मेरे नीचे, जो पहले देखेगी कि क्या रिश्तेदार में अहलियत है या नहीं है, यानी मेरिट के ऊपर हम देखेंगे। और अब इस तरह जो आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है, टिकट्स गलत दिए गए और वो बदकिस्मती से क्योंकि बड़ा जल्दी इलेक्शन करवाया गया, मुझे टाइम नहीं मिला और हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। हालांकि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, आप अगर देखें वोट कितनी पड़ी है, लेकिन क्योंकि टिकट्स नहीं दिए और हमारे अपने लोग खड़े हो गए उनके खिलाफ, तो तहरीक इंसाफ से लड़ पड़ी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। ये आगे नहीं होगा। जी एक सोशल मीडिया पे किसी ने कहा कि इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स जो हैं इन पर टैक्स जो है इस बहुत ज़्यादा टैक्स है। क्या पाकिस्तान में IT और डिजिटल ग्रोथ को ये चीज़ रोकेगी नहीं? देखें
دو چیزیں میں آپ کو صرف کہوں. ایک سب سے پہلے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں چیزیں نہیں بنائیں گے, ہم امپورٹ کرتے رہیں گے, ہمیں مسئلہ آتا رہے گا کہ ڈالرز کی کمی ہوتی جائے گی, اس کے بعد روپے پہ پریشر پڑے گا, روپیہ گرے گا تو مہنگائی ہو جائے گی. اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ میڈ ان پاکستان میں چیزیں بنیں. آپ دیکھیں یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے یہ سارے میڈ ان پاکستان ہیں, میں کوئی باہر کے کپڑے نہیں پہنتا, اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنے ملک میں بنائیں. سب کچھ بن سکتا ہے پاکستان میں. ہمیں ایک ٹریڈنگ ملک بنا دیا گیا تھا, ساری چیزیں جو بھی ہو جی باہر سے امپورٹ کر لو, اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہ ہونے دو. تو ہم چاہتے ہیں یہاں موبائل فون بنے. ہم اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں باہر سے موبائل امپورٹ کرنے سے, اور جب ہم یہ ڈیوٹیز ہائی کریں گے تو یہاں موبائل کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں. مثلا سیمسنگ میرے خیال میں آ گئی ہے, انہوں نے پاکستان میں موبائل بنانے شروع کر دیے. تو ایک تو ہمارا سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چیزیں بنیں. دوسری چیز میں ایک لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ابھی IMF کے پیکج میں انہوں نے کوئی ٹیکسز ایکسٹرا لگا دیے 300 ارب روپے کے کچھ. دیکھیں یہ بھی آپ کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. ہماری پوری یہ IMF کا بجٹ نہیں ہے, اس میں ہماری کوشش کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. پہلے ہم جب ایگزیمپشنز دیتے تھے, اور جب ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں کہ جی انڈسٹری زیادہ تیز آگے بڑھے تو اس کو ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں ٹیکس سے, ہمیں پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں. اور میں اپنی قوم کو یہ دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے قانون کی بالادستی کی بات کی. دیکھیں 22 کروڑ لوگوں کا 20 لاکھ لوگ ٹیکس دے کے بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. ہم دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اور اگر 20 لاکھ لوگ ہی صرف ٹیکس دیں گے 22 کروڑ لوگوں میں تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ کہنا میرے سے چاہتے ہیں جی ہر روز کی جی ہمارے اسکول نہیں, کئی تو ایک تو 70 سال کے پرابلم ہی کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دن میں حل کر دے. جی یونیورسٹی نہیں چل رہی, اسکول نہیں چل رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, ریلوے کا حال دیکھیں, وہ فلانی کا دیکھیں. جب ہم ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو میرے پاس پیسہ کدھر سے آئے گا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اور اگر آپ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے, اور میں FBR کی بھی ہم پوری ریفارمز میں لگے ہوئے ہیں کہ FBR کے اندر بھی آٹومیشن آئے. ہم نے وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے ہیں, کیونکہ کئی لوگ بڑا سیلز ٹیکس چراتے تھے, تو اس کے لیے بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. اور بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی, اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ اندر سے FBR کے وہ ہونے نہیں دیتے تھے, کیونکہ ان کا بھی پیسہ بنتا تھا, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے. اور ہم ان کے لوگوں کے بھی پیچھے جانے لگے ہیں. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, اور وہ ٹیکس زیرو دیتے ہیں, ان کو میں آج کہنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس اب ساری آپ کی ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں, میرے پاس آنی شروع ہو گئی ہیں ڈیٹیلز, اور ہم آپ کو ایک دفعہ موقع دیں گے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, اس معاشرے کے اوپر ساری فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر اگر آپ پکڑے جائیں ٹیکس نہ دیتے ہوئے سیدھا جیل میں جاتے ہیں, کوئی بیل نہیں ہے. ہم نے ابھی تک کیوں بدقسمتی سے کوئی ہم نے ٹیکس کے اوپر اس طرح کی کارروائی نہیں کی, جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ ہندوستان تقریباً ہمارے سے دگنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, یعنی ان کی ٹیکس GDP ریشو ہمارے سے دگنی ہے. تو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر شہری کو ٹیکس دینا پڑے گا, تاکہ ہم ان کے ٹیکس سے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں. جی خبروں کی ہیڈ لائنز آپ تھوڑی دیر میں دیکھیے گا. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی کون صاحب بات کیجیے؟ جی میں محمد شہزاد بول رہا ہوں بہاولپور سے. جی شہزاد بولیں. جی السلام علیکم. جی محمد شہزاد بول رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب میں لکی ہوں کہ میں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہوں, اور جناب والا 1 گھنٹے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کی شہرت اور آپ کی ماشاءاللہ ممتاز ہے, لیکن میرا آجزانہ سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا ضمانت دے سکتے ہیں, کیونکہ جنہیں عدالتوں نے کرپٹ ڈکلیئر کر دیا تھا وہ اب واپس آ رہے ہیں. میری مراد نواز شریف اور زرداری صاحبان سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ ایسا ایک شخص جو تعلیمی حق رکھتا ہے, تعلیم کا بنیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے, ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بھیج سکتے. تو مہنگائی کی وجہ سے خدارہ قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں ہم آگاہ کیجیے پلیز.
وزیر اعظم ایک اور کالر لے لیتے پھر اکٹھا آپ جواب دے دیجیے. جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم. اچھا جی وزیر اعظم صاحب پہلے آپ جواب دے دیں. دیکھیں میں سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو کرنا چاہیے تھا, اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو اسکالرشپس دی ہیں ہماری, اور وہ میں خود اپنے پرائم منسٹر آفس سے اب یہ ساری اسکالرشپس میں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ اناؤنس کروں گا. تقریباً 60 لاکھ اسکالرشپس ہیں, اور یہ میں سارا سینٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی, اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے اسکالرشپس دیے جائیں. 47 ارب روپیہ ٹوٹل ان اسکالرشپس پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک اور کام کیا. دیکھیں ہمارے 3 سسٹم چلے گئے تعلیم کے. ایلیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جو انگلش میڈیم ایجوکیشن بنایا تھا وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم, اور پھر ایک دینی مدرسے, ایک اور سسٹم چل رہا ہے. کہیں بھی دنیا میں 3 قسم کے سلیبس ایک ملک میں نہیں چلتے. لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد, اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاحات کرتے رہیں گے, امپروو کرتے رہیں گے, ایک سلیبس لے کے آئے ہیں سارے ملک میں کلاس 5 تک. یہ بڑی دیر لگی ہے, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ 74 سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کو موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا. تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, پہلے کلاس 5 سے شروع کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے, اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں 8, 9 اور 10 کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں, یعنی سلیبس کے طور پہ. مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر. اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہی نہیں, اور اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو. تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں صحیح معنی میں, یعنی پوری ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. وہ سائنس پڑھے, ٹیکنالوجی پڑھے, سب کچھ پڑھے, انگریزی بھی سیکھے, لیکن نبی کی سیرت ضرور پڑھے. کوئی کسی زبردستی نہیں ہے دین میں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سیکھتا ہے یا نہیں, لیکن معاشرہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بچوں کی کوشش کریں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی. کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمارے بچوں کے اوپر پریشر ہے. موبائل فون کی وجہ سے بڑی ہمارے نہیں دنیا کے اندر بڑے مسئلے آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی جتنی اچھی تربیت کریں گے, وہ یہ جو مسئلے ان کے آ رہے ہیں وہ ان کا مقابلہ ہی تب کریں گے جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور بات کیجیے. وزیر احسن سلام بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. میرا عمران خان صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپوزیشن اس وقت پلان کر رہی ہے لانگ مارچ کا 23 مارچ کو, تو اس حوالے سے کیا ہے کہ انہیں کی صورتحال ہے ملک میں, اور اس حوالے سے عوام میں بھی ایک قسم کی گھبراہٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو حکومت کا اس حوالے سے کیا جو ہے اقدامات ہیں اور کیا پلان اس کے لیے ہم نے کیا ہے, اور ہمیں اب گورنمنٹ اس چیز پہ پریشان ہے یا نہیں, تو ہم اس کا کیا حل کریں گے؟ دیکھیں کیا نیا کام کریں گے جو یہ 3 سال سے نہیں کیا. 3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ, کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. اب گئی جی گورنمنٹ, کل گئی, پرسوں گئی, اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پبلک کو ایک ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا تھا, اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی ہے. کبھی بھی مینار پاکستان کو کسی پارٹی نے 4 دفعہ نہیں بھرا. ان ساری 11 پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی, مینار پاکستان نہیں بھرا. 4 دفعہ مینار پاکستان بھرا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پبلک بیوقوف نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم.
आप समझते हैं कि जनाब जी महंगाई हो गई तो वो हो गया। हाँ महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप निकल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। कौम समझती है ये चीज़, इसलिए आप जितनी मर्जी कोशिश करें, कौम आपको चोरी बचाने नहीं देगी। कौम मेरे साथ क्यों निकली? क्योंकि मैं कौम की चोरी जो हुई थी वो बचाने के लिए निकला था, इसलिए मेरे साथ कौम निकलती थी। आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि जी इतने लोग सड़कों के ऊपर आगे जो, अच्छा जी इमरान खान चला जाए। इमरान खान, वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, एक तो खैर आप जितना मर्जी पब्लिक निकलेंगे, ये मैं इस कौम को बेहतर जानता हूँ आपसे कभी की, और ये इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सब ने मिल के, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा, उसको पैसे से प्यार है। जो पैसे की पूजा करता है वो कभी भी वो पैसे को गंवाना नहीं चाहता, वो वहां बैठा रहेगा। हाँ जी आज डील हो गई, कल डील हो गई, परसों डील हो गई, यहां से शोषे छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना, तो पार्टी तो आगे टूटने के लिए तैयार है। ये वो लोग हैं जिनका टाइम खत्म हो चुका है। मैं यहां फिर से आप सबके सामने कह रहा हूं कि इन लोगों का जो इन्होंने पाकिस्तान से किया है, ये समझ जाएं कि ये मुल्क उनको माफ नहीं करने लगा। जो आपने इस मुल्क को लूट के कहीं दुनिया के अंदर ये है, मुझे कोई बनाना रिपब्लिक बता दे कि वहां इनकी हुकूमत होते हुए सारे बाहर भाग गए। मैं तो आया 2018 में, 2017 में सारे बाहर भाग गए। कोई कहीं ये सुना है कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर कहे जी कि मेरे बेटों से पाकिस्तान के शहरी नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में है जी, उनसे जाके पूछे, मुझे तो पता ही नहीं पैसा किधर से है। और वो तो पाकिस्तान के शहर, वो कहते हैं हम शहरी नहीं है पाकिस्तान के। सारा टब्बर वहां बाहर भागा हुआ होता है। बड़े बड़े कोई पोलो खेल रहा है वहां जाके, जो कि रॉयल फैमिली नहीं, इतना बरतानिया की रॉयल फैमिली इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती। कोई बेंटली में फिर रहा है, कोई रोल्स रॉयस में फिर रहा है। किधर से आया पैसा? और हाँ हम जी पाकिस्तान आएंगे। मैं तो इंतजार कर रहा हूं आप पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाएं। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो आज की नशस्त का अख्ताम करते हैं। आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी।